बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं हूं काशिफ जावेद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इब्ने जावेद ऑफिशियल। अभी चंद दिन पहले फैसलाबाद के इलाका समनाबाद के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जिसमें एक नौजवान जो अपने घर से अफ्तारी का सामान लेने के लिए निकलता है और कुछ ही देर बाद उसके गले के अंदर एक कातिलाना डोर फिरती है जिससे वो जाँ बहक हो जाता है और उसका खून इस तरह बह रहा है कि जैसे किसी बकरे को ज़िबा किया जाता है। देखते ही देखते कभी बेचारा वो खड़ा हो रहा है, कभी बैठ रहा है और 1 मिनट के अंदर अंदर उसकी रूह परवास कर गई। यानी इतना मौका भी ना मिला कि उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता, उसकी ट्रीटमेंट की जाती। यानी ये ऐसा ख़तरनाक ये खेल है और ऐसा ये ख़तरनाक हथियार है कि इसमें जान बचने का कोई चांस नहीं होता। अगर ये किसी गले के ऊपर ठीक से फिर जाए तो फिर बचने का चांस नहीं होता। फिर सोचते सोचते बंदा अपने हाथों के अंदर ही निकल जाता है। अब ये तो जो होना था वो हो गया और अल्लाह करे ये हमारे पाकिस्तान के अंदर इस अंधे कत्ल का ये आखिरी कत्ल हो, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये सिर्फ मेरी आपकी सोच हो सकती है। काश कि ऐसा हो जाए, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। इससे पहले भी कई नौजवान ऐसे बेचारे अपनी ज़िंदगियां इस अंधे कत्ल के हवाले कर चुके हैं कि जिसका ना कत्ल करने वाले का पता है और ना ये पता है कि किसके हाथ में ये खून तलाश किया जाए। माँ भी और बाप भी और भाई भी और पूरा ख़ानदान ये किसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें, कोई सोच समझ नहीं है। उस माँ के लिए तो सारे लोग वो कातिल हैं, जो गुड़ियाँ उड़ाने वाले हैं, जो पतंगबाजी करने वाले हैं, जो इस नाजायज़ धंधे को करने वाले हैं, जो पतंग और इसकी डोर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। उस माँ के लिए, उस बाप के लिए, उस भाई के लिए ये सारे लोग कातिल हैं। और अल्लाह की कसम मेरा दिल कह रहा है कि क़यामत के दिन ये सारे चढ़ाने वाले, डोर किसी एक की फिरती है, लेकिन क़यामत में ये सारे अल्लाह के यहाँ मुजरिम और कातिल खड़े किए जाएंगे। ऐसा दर्दनाक खेल है ये। तो बहरहाल अल्लाह करे ये हमारा आखिरी जवान हो कि जो इसकी बैंड चढ़ गया है। अल्लाह आसिफ की कुर्बानी को कबूल फरमा ले इस मुल्क के हक़ में। अल्लाह ताला हमारे लोगों के दिलों को फेर दे। हम इतने सख्त दिल हैं कि हमें किसी का खून बहता हुआ देख कर भी तरस नहीं आता। उस वीडियो के अंदर 2 चीज़ें काबिल गौर हैं। आप कभी इस वीडियो को देखें और इसको थोड़ा सा गौर से देखें, आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी वाज़े। हम कितने बेहिस हो चुके हैं कि जब मोहम्मद आसिफ को डोर फिरती है, जब उसको डोर लगी तो उसी वक्त दूसरी साइड पर 2 पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर उसको देख भी रहे हैं और थोड़ा सा रुके भी हैं, लेकिन इसके बाद दोबारा फिर वहाँ से वो फरार हो गए। क्यों, मुझे भी नहीं समझ आई। दूसरा, जब मोहम्मद आसिफ को डोर फिरी और उसकी मोटरसाइकिल गिरी, उसके करीब से एक बंदा उसके गुजर रहा था, उसने मोटरसाइकिल को वहाँ बिल्कुल आस्ता किया, उसको देखता रहा और साथ ही वहाँ से वो भी निकल गया। ये हमारी बेहिसी है, ये हमारी सख्त दिली है। नौजवान को मरता हुआ देखकर, उसका निकलता हुआ खून देखकर, उसके रंगीन कपड़े देखकर और किस तरह उसका खून सड़क के ऊपर फवारे की तरह बिखर रहा है, ये सारा मंजर देखकर हमारा दिल नहीं कांपा। फिर भी गुड़ियाँ उड़ रही हैं, पतंगबाजी फिर भी हो रही है, हमारे इदारे फिर भी
خاموش مجرم کی طرح سن ہو کے بیٹھے ہوئے. ہماری حکومت پھر بھی خاموش مجرم کی طرح بے سدھ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. ہماری پولیس، ہمارے متعلقہ ادارے بے سدھ اور سن ہو کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. ابھی پتہ نہیں کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جو بیچارے اپنے گھر سے سودا لینے کے لیے نکلیں گے، اپنے گھر سے اپنی ماں کو یہ کہہ کر جائیں گے کہ میں ابھی آ رہا ہوں. بہنیں اس کا انتظار کر رہی ہوں گی، ہمارا بھائی ابھی آنے والا ہے. بھائی انتظار میں ہوگا کہ میرا بھائی ابھی بازار گیا ہے، مارکیٹ میں گیا ہے اور ابھی واپس آئے گا، ہم بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. کتنی مائیں ایسی ہوں گی ابھی. اللہ جانے کتنے اور اس قاتل کھیل کے ہتھے کتنے اور نوجوان چڑھنے والے ہیں. تو بہرحال یہ جو واقعہ ہونا تھا یہ تو ہو گیا. اب جو اگلی جو ذمہ داری ہے وہ اداروں کی، وہ ہماری گورنمنٹ کی، ہماری ریاست کی اور ہماری پولیس کی. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جس کو دیکھ کر مجھے انتہائی افسوس ہوا. اب ویڈیو کیا تھی؟ دیکھنے والے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں پولیس والے. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سمندری میں دھاتی ڈور سے بچاؤ کے لیے موٹر سائیکل پر سیفٹی وائر لگوائی گئی. چیف ٹریفک آفیسر کی ہدایت پر دھاتی ڈور سے بچاؤ کے لیے آگاہی بھی دی گئی. دھاتی ڈور بنانے اور استعمال کرنے والوں کے خلاف انتظامیہ نے بھی گھیرا تنگ کر دیا. اسی حوالے سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد گجر، سیکٹر انچارج سمندری. جی بتائیے گا کیسے انتظامیہ یہ کارروائیاں کر رہی ہے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ پنجاب نیوز کا کہ انہوں نے ہمارا موقف جاننے کے لیے ہم سے رابطہ کیا. یہ چیف ٹریفک آفیسر فیصلہ آباد جناب مقصود احمد لون صاحب کی زیر نگرانی اور ان کی ہدایات کی روشنی میں پچھلے 15-20 دن سے ہم لوگوں کو بریف کر رہے ہیں اور سیفٹی وائر بھی موٹر سائیکل پر لگوا رہے ہیں. کیونکہ پتنگ بازی کا سیزن ہے جس کی وجہ سے آپ 2 دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ آباد میں ایک لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور آج سمندری میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے آج اسپیشل 2 جگہ پہ ناکہ لگایا تھا. ناکہ لگانے کے بعد ہم نے موٹر سائیکلوں پر سیفٹی وائر بھی لگائی ہے اور لوگوں کو بریف بھی کیا ہے. اس کے علاوہ ہیلمٹ کے حوالے سے بھی ہم لوگوں کو بریف بھی کر رہے ہیں، ان کے چلان بھی کر رہے ہیں، ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ ہیلمٹ بھی پہنیں اور سیفٹی وائر وہ لازمی اپنے موٹر سائیکلوں پہ لگائیں. کیونکہ ابھی پتنگ بازی کا سیزن چل رہا ہے، اس لیے ہر شہری سے میری ریکویسٹ ہے، میری درخواست ہے کہ وہ اپنے موٹر سائیکل پر لازمی سیفٹی وائر استعمال کریں. ان کے اوپر وہ سیفٹی وائر وہ ان کو لگانے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ اپنی جان کی حفاظت کریں اور یہ سیفٹی وائر اپنی موٹر سائیکل کے اوپر یہ لگائیں. یہ کون ترغیب دے رہا ہے؟ پولیس والے یہ ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو کس طرح کریں. بھائی آپ کا کام یہ نہیں ہے. پولیس کے پاس طاقت ہے، طاقت اور اختیار ہے آپ کے پاس. آپ کا کام بنتا ہے کہ طاقت کے زور پر اس کام کو بند کروائیں. آپ کا کام بنتا ہے کہ اپنے اختیار کو استعمال کریں اس ناجائز اور قاتلانہ کھیل کے خلاف. یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ لوگوں کا انفرادی کام ہے. یہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے پھر اس طرح کے کام کریں، لوگ اس طرح کی ایک دوسرے کو ترغیب دیں، لیکن حکومت، ریاست، ادارے، پولیس یہ لوگوں کو ترغیب دے. شرم آنی چاہیے پھر ریاست کو، شرم آنی چاہیے پھر ہماری پولیس کو، شرم آنی چاہیے ہمارے اداروں کو. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ اپنی طاقتوں کو استعمال کریں. جو ادارے، جو پولیس، جو ریاست کرونا کے دنوں کے اندر پورے پاکستان کو بند کروا سکتی ہے، ایک پاکستانی کو ماسک لگوا سکتی ہے، ماسک کو فرض کی حیثیت دے سکتی ہے، تو کیا وہ ریاست، وہ ادارے، وہ پولیس کیا اس خونی کھیل کو بند نہیں کروا سکتے؟ صرف چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، صرف اپنی کمیشن کے چکروں میں، صرف اپنی جیب گرم کرنے کے چکروں میں کتنی ماؤں کی گودیں ہم نے اجاڑ دی ہیں، کتنی بہنوں کے سہارے ہم نے ان سے چھین لیے ہیں، کتنے بوڑھے ماں باپ کے
جو بڑھاپے کے جو سہارے تھے، جو ان کی لاٹھیاں تھیں، ہم نے وہ ان سے چھین لی ہیں۔ اس محمد آصف کا قاتل صرف وہ ڈور، وہ گڈی چڑھانے والا نہیں ہے۔ محمد آصف کا قاتل ہر پولیس والا ہے۔ محمد آصف کا قاتل وزیر اعظم پنجاب ہے۔ محمد آصف کا قاتل ہمارے ادارے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے ان ظالموں سے کب ہماری جان چھوٹے گی، کب ہمارے اوپر رحم دل حکمران آئیں گے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب ہمارے بچوں کے اوپر رحم کھانے والے، ہمارے بڑوں کی تعظیم اور عزت کرنے والے، پاکستان کے اندر پاکستانی کی عزت و تکریم کرنے والے، اللہ جانتا ہے کب ہمیں وہ حکمران نصیب ہوں گے۔